امتیاز بھائی ہاتھ اٹھا رہے ہیں. میرے والد صاحب نے مجھے میٹرک کرنے کے بعد ایک آفس میں جاب پہ لگا دیا تھا. تو انیس مجاہد ہمارے آفس میں جاب پہ لگے تھے. تو وہ امامہ پہنتے تھے. تو انہوں نے بولا وہاں شہید مسجد کھاراتر میں مولانا الیاس قادری صاحب، تو ان سے جا کے ملو آپ. تو پہلی مرتبہ میں پینٹ شرٹ پہنا ہوا تھا، میرے ساتھ سلیم بغدادی تھے، ہم دونوں گئے وہاں پر بات چیت وغیرہ کی. بہر جو بھی صورتیں بنی تو یوں آہستہ آہستہ امیر اہل سنت کی وہ ملاقات مجھے آج بھی یاد ہے الحمدللہ. تو انہی دنوں نور مسجد میں بھی باپا جان کے پاس مدنی مذاکرے اس وقت پرچیاں دیتے تھے اور وہ سوال جواب وغیرہ کا سلسلہ ہوتا تھا. 1981 کے اجتماع میں پہلی مرتبہ شرکت کی تھی. اب اجتماع کے بعد ماحول تو ملا، لیکن کیا ماحول ہوتا ہے کیا کچھ نہیں ہوتا پتہ نہیں تھا. تو عرفان بھائی اللہ ان کو سلامت رکھے، ان کے ساتھ صادق بھائی تھے، صادق ضیائی، مدرسۃ المدینہ بالگان میں لے کر آئے. اور 1983 کے اندر ہماری اسی مکان والی مسجد میں ہم نے پہلی مرتبہ اعتکاف کیا تھا. عرفان بھائی ہمارے ساتھ تھے اور اس مسجد کے اندر 10 سال تک کسی نے اعتکاف نہیں کیا. 10 سال کے بعد 83 میں ہم نے وہ اعتکاف کیا تو 5 نوجوان لڑکے 5 لوگوں نے اعتکاف کیا تھا. تو پورے لیاری کے اندر شور مچا تھا کہ نوجوان لڑکے اعتکاف میں بیٹھے ہیں. تو لوگ ہم سے ملنے آتے تھے. تو جو امیر اہل سنت بھی الحمدللہ ہماری اعتکاف میں ملاقات کرنے کے لیے تشریف لائے. 83 کے اندر اللہ تعالیٰ امیر اہل سنت کو سلامت رکھے، اللہ برکت عطا فرمائے. کہ امیر اہل سنت کو اگر امامت کے منصب پہ دیکھا جائے تو ایک آپ کی ایک الگ کہانی ہے. اگر امیر اہل سنت کو ایسے امیر اہل سنت دیکھا جائے تو ایک الگ معاملات ہیں آپ کے. قربانیوں کے واقعات اور دعوت اسلامی کو اس نیج پر پہنچانے میں جو ہم نے اوائل میں دیکھا، اس میں ایک جھلک آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. 1982 کی بات ہے، میری زندگی کا پہلا واقعہ تھا. ایک مرتبہ ویسے بیٹھے تھے تو باپا جان نے فرمایا کہ آج ہم فلاں علاقے میں جائیں گے تو آپ بھی ہمارے ساتھ چلو. کالج میں پڑھتا تھا، گاڑی وغیرہ بھی نہیں تھی، ایسی بس ایک علاقے میں ہم گئے. سب وہاں پر علاقے کا نام نہیں لیتا ہوں کیونکہ وہاں دل خراش واقعہ ہوا تھا. عصر کی نماز میں بیان ہوا، استقبال ہوا، خیر خواہ وغیرہ کا سلسلہ ہوا. مغرب میں ایک علاقے میں گئے، قریب مسجد تھی اس میں، تو وہاں ہم گئے تو وہاں بھی بیانات وغیرہ کا سلسلہ امیر اہل سنت نے بیان کیا اور سب کچھ کیا. عشاء کی نماز میں ایک مسجد میں ہم گئے. امیر اہل سنت جو اقامت دیتے ان کے برابر میں تشریف فرما ہوتے تھے. تو اس وقت امیر اہل سنت نے کھڑے ہو کر یہ اعلان کیا فرض نماز سلام پھیرنے کے بعد کہ ابھی نماز کے بعد کچھ سنت وغیرہ بیان کی جائیں گی تو آپ سب تشریف رکھیے گا. مطلب یہ جملہ ابھی آپ کا مکمل نہیں ہوا تھا، کسی نے بڑی بدتمیزی کے ساتھ امیر علیہ سنت کو جھاڑنا شروع کر دیا. بڑے آئے تبلیغ کرنے کے لیے، نکلو یہاں سے، اس طرح کے الفاظ انہوں نے نکالے. اور نمازی کو کہا کہ سب کو دھکے مار کر باہر نکالو، کوئی ضرورت نہیں ہمارے تبلیغ کرنے کی. تو امیر علیہ سنت نے فرمایا کہ دیکھیں ہم چلے جاتے ہیں، ہم نے بھی سنتیں پڑھنی، وطر پڑھنی ہے، ہم چلے جائیں گے. تو پھر ہم کو کہا کہ ٹھیک ہے باہر جا کے پڑھو آپ لوگ. تو وہ کچھ کاکے تھے، بوڑھے تھے، انہوں نے کہا کہ نہیں میں یہاں باہر سین میں آپ لوگ نماز پڑھ لو. نماز پڑھنے کے بعد ہم پریشان تھے، میری زندگی کا پہلا واقعہ. تو امیر علیہ سنت اور بھی اسلام کے ساتھ میں تھے. تو بڑے پیار سے ہمیں سمجھایا کہ یہ بیچارے نہ سمجھ ہے، ان کو پتہ نہیں ہے، چلو کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ خیر فرمائے گا، اللہ مدد کرے گا ہماری. باہر نکل کر اسلام ایسے فرمایا کہ آپ مسجد کے باہر درس دو، چوک درس جیسا ہوتا تھا ہمارا. تو انہوں نے وہاں پر درس دینا شروع کیا. درس دیا تو جو لوگ تھے وہ باہر نکل کے بھی شور مچانے لگے. تو اس میں کچھ تھے محبت کرنے والے تھے یا جو بھی تھے، انہوں نے کہا کہ مسجد سے باہر درس دے رہے نا، دے لو تو ان کو. تو بہرحال مسجد کے باہر نکل کے پھر درس وغیرہ دیا اور سارے ملاقاتیں وغیرہ ہوئی. تو مجھے جب یہ واقعہ یاد آتا ہے تو میں سوچتا ہوں کہ اگر اس وقت امیر اہل سنت کو جس بے دردی کے ساتھ جھڑک کر نکالا، امیر اہل سنت یہ سوچتے اپنے زور پر کہ کیا ضرورت ہے تبلیغ کرنے کی، میں اپنی مسجد میں ٹھیک ہوں، میں وہاں بھی تو سب کچھ کرتا ہوں، کیا ضرورت ہے دعوت اسلامی کا کام کرنے کا. اس طرح کا معاملہ سوچ کر اگر آپ ایک جگہ بیٹھ جاتے تو پتہ نہیں ہمارا کیا ہوتا. اللہ تعالیٰ میرے مرشد کو سلامت رکھے. آج جو کچھ بھی ہے امیر اہل سنت کا صدقہ ہے، امیر اہل سنت کی مہربانی ہے. دعوت اسلامی جہاں بھی پہنچی، جدھر بھی پہنچی، امیر اہل سنت کی قربانیاں ہیں. اللہ پاک نے ان کو صبر بھی عطا فرمایا تھا، جذبہ بھی عطا فرمایا تھا، جوش بھی عطا فرمایا تھا. اور اللہ پاک نے امیر اہل سنت کو، امام غزالی کو فیض عطا فرمایا تھا کہ ہم ابھی نئے نئے تھے، ہمیں باقاعدہ امیر علیہ سنت کی طرف سے تاکید ہوتی کہ منہاج العابدین پوری پڑھو. اور پھر منہاج العابدین کے اسباق پڑھنے کے بعد ہم سے پوچھا جاتا تھا کہ کیا پڑھا آپ نے، جواب دیں. پھر جب ہم کسی بات پر امیر علیہ سنت سوال کرتے تھے اور ہم جواب دیتے تھے تو وہ سبز ڈبیاں آپ کی ماشاءاللہ موجود رہتی تھیں، امبر کی خوش امبر کی ڈبیاں، تو تحفے میں پیش کیا کرتے تھے. جب میرا پہلا سفر زندگی میں پہلی مرتبہ چل کوئٹہ ہوا تھا میں، تو کیا ہوتا ہے امیر اہل سنت کے ساتھ جو سفر ہوتا ہے اس کو چل ہی کہتے ہیں. میں تو چل ہی کہوں گا، اس وقت تو چل کا تصور بھی نہیں تھا، لیکن وہ جب سفر کیا تو پتہ چلا کہ یار واقعی امیر اہل سنت ہے. تو میں ایک اسلام بھائی کے ساتھ موٹر سائیکل پر کتاب گھر پہنچا. 5-6 موٹر سائیکلیں ہوں گی، آگے آگے چل رہے تھے. تو دوران سفر باپا نے مجھ سے فرمایا کہ چلنا لاہور، چلنا کوئٹہ. تو میں تو پریشان کہ کہا کوئٹہ، کہا لاہور، کیسے جائیں گے. ایئرپورٹ پہ جب پہنچے تو میں نے کہا پاپا میں چلنے کے لیے تیار ہوں. تو بولے اچھا، تو بولے کرایہ ٹکٹ لے لو اب.
تو میں کہا میرے پاس تو پیسے ہی نہیں ہیں. تو باپا نے پھر ادھر ہاتھ ڈالا ادھر ہاتھ ڈالا, پھر سارے پیسے جمع کرے تو کچھ 350 پونے 400 روپے ہوئے ہوں گے. ٹکٹ جو تھی 1572 روپے کی ٹکٹ تھی, مجھے ابھی فگر یاد ہے, اور وایا فلائٹ تھی وایا لاہور کوئٹہ جانا تھا. باپا نے یار پیسے تو نہیں ہے, میرے پاس بھی نہیں ہے. جو ہمارے ڈرک کالونی کے علاقہ نگران تھے تو میں ان کے گھر پر گیا اور ان سے جا کے میں نے کہا مجھے 2000 روپے ادھار دو. تو انہوں نے مجھے 2000 روپے دیے. باپا تو اندر کے اپنے بورڈنگ کارڈ وغیرہ لے کر چلے گئے تھے امیر اہل سنت. تو میں واپس آیا, میں نے ٹکٹ بنائی, بورڈنگ کارڈ وغیرہ بنا کر میں ساتھ چلا گیا. تو باپا نے دیکھ لیا, ارے آپ آ گئے. پھر کیا تھا, باپا کی جو ضرورت کی تمام چیزیں تھی وہ ساری میں نے اپنے گود میں لے لی, باپا کو فری کیا, جہاز میں بیٹھے لاہور پہنچے. اب جن کو لینے آنا تھا ہمیں, اس وقت تو موبائل وغیرہ کا دور نہیں تھا, پی ٹی سی ایل وغیرہ کا دور تھا معاملہ, تو ان کو اطلاع نہیں پہنچی تو ہمیں کوئی لینے بھی نہیں آیا. باپا نے فرمایا کہ داتا صاحب چلتے ہیں, وہاں سے رکشا کروائے, داتا صاحب پہنچے. تو اب داتا صاحب پہنچے تو وہاں ہلکا لگا ہوا تھا, امام صاحب جو تھے وہ کیمیا سعادت کا ہلکا لگائے ہوئے تھے. ہم بھی جا کے بیٹھ گئے, درس وغیرہ سے فارغ ہوئے تو امام صاحب سے لوگ ملنے کے لیے گئے. اب جیسے آگے آگے بڑھتے گئے تو امام صاحب نے امیر اہل سنت کو دیکھ لیا تو بڑے خوش ہو گئے, ارے الیاس قادری صاحب آپ. اب وہ باپا کو جانتے ہوں گے تو باپا کی دستبوسی کرنے کے لیے انہوں نے ہاتھ کھینچا, باپا ان کی دستبوسی کرے تھے. اب سارے جو لوگ کھڑے تھے بولے یہ کون ہے بھائی. انہوں نے خود اعلان کیا کہ یہ دعوت اسلامی امیر سن مولانا الیاس قادری صاحب ہیں. تو پھر لوگ دعوت اسلامی کا ایک ہو چکا تھا عروج 1985 کے اندر, تو کچھ لوگ ملاقات ہوئے, پھر سب چھوڑ کے چلے گئے, پھر ہم دونوں اکیلے ہو گئے. اب کہاں جائیں, پاپا تھے فرمایا کہ نہیں میں یہیں داتا صاحب کے قدموں میں رہوں گا, مجھے نہیں جانا. جب ہم مزار شریف پہ حاضری دینے کے لیے اندر داخل ہوئے نا, ایک شخص تھا وہ داتا صاحب کے قدموں میں کھڑا ہوا تھا. وہ مجھے ابھی بھی الفاظ یاد ہے, ان کا چہرہ بھی یاد ہے, 1985 کی بات ہے. ہاتھ بلند کر کے داتا صاحب کے قدموں میں دعا مانگ رہا تھا, داتا صاحب میں نے الیاس قادری صاحب نال ملا دیو, داتا صاحب میں نے الیاس قادری صاحب نے ملا دیو. اچھا میں اوپر چڑھا تو میں بڑا حیران, میں نے باپا ہی کرو چوری ہے. باپا نے خبر نہ کرو چوری, میں نے آئیں جو چوری ہے کہ ڈارو کرو چوری کا. تو اب اتفاق ایسا تھا کہ وہ بس اس کے دل میں کلک ہوا. تو یقین کریں وہ منظر ابھی میرے سامنے آ رہا ہے کہ اس نے ہاتھ چہرے پہ نہیں پھیرے, اس کے دل میں یوں ہو کہ اس طرف دیکھا تو ایک دم بے تاشا اس کے منہ سے نکلا, اور داتا نے نواز دیا جی, داتا نے نواز دیا جی, داتا نے نواز دیا, سبحان اللہ سبحان اللہ. اب جو زائرین تھے نا, وہ جو حاضرین تھے وہ بھی سارے جمع ہو گئے. کیا ہو گیا, وہ آ کے فوراً بغل گیر ہوا, دست بوسی کی, مجھے یاد ہے ابھی بھی. تو اس نے سونے کی چین پہنی ہوئی تھی, تو باپا نے اس کو مسئلہ سمجھا کہ مرد کے لیے حرام ہے سونا, تو یہ آپ کو نہیں پہننی چاہیے, توبہ بھی کریں. وہ اس نے ایک دم توڑا اور پھینک دیا. تو مجھ سے باپا نے فرمایا کہ پڑے گی نہیں. تو میں نے اٹھائی, باپا کے ہاتھ میں پیش کی, تو باپا نے ان کو فرمایا کہ یہ آپ گھر لے جائیں, گھر میں استعمال میں کر لینا. نماز پڑھ کر, چونکہ ہماری فلائٹ تھی, باہر نکلے, اب جانے لگے تو کوئی رکشہ والا ہمیں لینے کے لیے تیار ہی نہیں تھا, لے جا ہی نہیں رہا تھا. ایئرپورٹ جانے کوئی تیار نہیں ہو رہا تھا. تو بڑی مشکل سے ایک رکشے والے کو میں نے کہا کہ آپ کی بڑی مہربانی ہوگی, ہماری فلائٹ ہے, ہمیں جلدی پہنچنا ہے. تو اس نے منہ مانگے پیسے مانگے. تو میں نے کہا بھائی اتنے پیسے مانگ رہا ہے. بولے چلو کوئی بات نہیں. اب وہ رکشے میں ہم بیٹھے, ہم رکشہ ایئرپورٹ کی طرف جا رہا تھا. اب میرے باپا کو اللہ برکت تھا, فرمایا کیا چہرہ تھا, کیا نورانیت تھی, کیا ماشاءاللہ جھلک تھی. اب وہ آدمی جو رکشے میں بٹھانے کے لیے تیار نہیں تھا, مجھے منظر ابھی بھی یاد ہے, وہ شیشے میں سے باپا کو دیکھ رہا ہے. اب دیکھتے دیکھتے اچانک اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے. پھر وہ رکشہ چلاتے چلاتے پیچھے دیکھ رہا ہے, پھر دیکھ رہا ہے, پھر آنسو پہنچ رہا ہے. میں نے باپا کو, باپا ان کے کرو تھی, اللہ خبر ہے کرو تھی ان کے. ایئرپورٹ پہ اس نے ہمیں روکا, ہم اترے, فوراً اس نے نا باہر نکل کے باپا سے ایک دم چپک کے دھاڑے مار مار کر رونے لگا. کیا ہوا, آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ تو اس نے بتایا کہ میں آپ کو رکشے میں بٹھانے سے پہلے داتا صاحب کے قدموں میں حاضر تھا, اور میں نے داتا صاحب کی بارگاہ میں دعا کی. میں بے اولاد تھا اور میری زوجہ بھی بیچاری پریشان تھی. تو داتا صاحب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ داتا صاحب کو وسیلہ کر دیں, کوئی سبب بنا دیں, آپ کے پاس آئے آج تو لے کے جاؤں گا. تو بولے میں داتا صاحب سے دعا کر کر آیا, رکشے میں بیٹھا اور آپ لوگ آ گئے. تو مجھے ایئرپورٹ کی طرف جانا نہیں تھا, لیکن آپ نے اتنی ریکویسٹ کی, کہا کہ نہیں ہمیں لے چلو, تو میں نے کہا چلو بٹھا لیتا ہوں. لیکن جب میں نے رکشے میں بٹھایا اور جب میں جانے لگا تو میری نظر شیشے میں سے آپ کی آنکھوں کی طرف پڑی. تو آپ کی چمکتی آنکھ جب میں نے دیکھی تو میری آنکھوں سے آنسو جاری, اور مجھے یہ سمجھو گویا کہ داتا صاحب کی طرف سے الکا ہوا کہ تمہارا مسئلہ ہی حل کریں گے. باپا نے اپنے انبر کی ڈبی ان کو دی اور کہا کہ اللہ پاک آسانی کرے, اللہ پاک آپ کو نیک اولاد مقدر کرے. پھر ہم جہاز میں بیٹھ کے کوئٹہ پہنچے. اب کوئٹہ ایئرپورٹ پہ پہنچے تو ایئرپورٹ سے کہاں جانا ہے ہم کو. تو میں نے باپا سے عرض کی, باپا پا کے ونو کٹا ہے یار, خبر نہیں کٹا ونو مجھے تو مسجد سے نام بھی نہ خبر, مطلب مجھے کسی نے بتایا نہیں کہ کس مسجد میں جانا ہے. تو بہرحال ایک دو جانوں سے پوچھا, کسی نے بتایا نہیں. تو عصر کی نماز سے تھوڑی دیر پہلے
ایک باربیکیو ہوٹل والا تھا, وہ باہر فٹ پاتھ پر اپنے ٹیبل کرسیاں لگا رہا تھا, تو ایک نوجوان لڑکا تھا, باپا نے بولا اس سے پوچھتے ہیں, یہ بتا دے گا مجھے. تو بہرحال اس کو ہم نے جا کے پوچھا کہ یار یہاں اجتماع کہاں ہوتا ہے, تو چونکہ اس وقت براؤن امامہ تھا, براؤن امامہ پہنا ہوا تھا, اور وہ اجتماع میں جاتا تھا وہاں پر, تو وہ دیکھ کے بڑا خوش ہوا, ارے ماشاء اللہ. بولے ہاں آج وہ الیاس قادری صاحب آنے والے ہیں. وہ ہم سے کہنے لگا کہ آج وہاں پہ اجتماع بھی ہوگا, میں بھی آؤں گا. وہ رکشے والوں کو سمجھایا کہ بھئی وہ ڈی ایس آفس ہے, ڈی ایس آفس میں ان کو پہنچا دو. تو بہرحال وہ پھر ہم رکشے میں ڈی ایس آفس پہنچے, فرما اسلام میں تھے, استقبال وغیرہ کیا. دعوت اسلامی کے پیغام کو پہنچانے کے لیے ایسے بے شمار واقعات سب کے پاس ہوں گے کہ کس طرح آپ نے سینہ بسینہ کوشش کر کر, میں کوششیں کر کر, سفر کر 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 کے. مجھے یوں لگتا ہے کہ ان کو شاید یہ پتا تھا کہ مجھے کیسے جانا تھا. ایک وقت تھا کہ ہم تنظیمی طور پر بہت پریشان تھے, بہت پریشانیاں تھیں تنظیمی کام کے تعلق سے, اور آزمائشیں پر آزمائشیں تھیں. تو ایسی آزمائشیں تھیں کہ خود کھانا پینا نیند کے مسائل ہو گئے تھے ہمارے, اور جو چہرے پہ جیسے کہ وہ گھبراہٹ اور پریشانی. تنظیم ہوتی ہے, تنظیم چلتی ہے, مسائل کے پہیوں پر ہے. میرے ایک دوست تھے, اس وقت تو کلین شیف تھے مگر امیر سو کے مرید تھے. انہوں نے دیکھ کر کہا کہ خیریت میمن تھے, کرو تھے گھبراہٹ ہو گیا, اب ہے پریشانی. تو کہنے کا میں پاگل ہو گیا, پاگل. امیر سنت جو ہے نا, یہ تیری پریشانی تو یوں ہی دور کر دیں گے نظر ڈالتے ہی. ہاں یار وہ یوں دور کہتے تو تم کیا کرو گے اگر اسی طرح, تو تمہیں پریشانی اور مسائل سے نکالا جا رہا ہے تاکہ کام کرنے کی تمہیں عادتیں پیدا ہوں. ہمارے ساتھ الحمدللہ سید